میچ کل ہے لیکن ہم ایک بڑے میچ کی بات کریں گے جو کہ کافی عرصے سے چلا ہے، دو بڑی طاقتوں کے درمیان۔ جب آغاز ہوا تھا اس ٹریڈ وار کا، ٹیرف وار کا، تو ٹرمپ کی جانب سے 145%، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے چائنا پر لگایا گیا تھا امپورٹس پہ، اور چائنا نے پھر جواب دیا تھا 125% سے۔ پھر اس کے بعد کوئی نیگوشیٹ ہوا تو ایک طرف 30% رہ گیا اور ایک طرف 10% رہ گیا۔ اس کے بعد نیگوشیشن چلتی رہی، 90 ڈے کا پاز آیا، اس میں بھی نیگوشیشنز آگے بڑھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ تھوڑا ڈیفیوز ہوگی سچویشن، لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے کچھ لیٹرز لکھے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو اور ایکسپورٹ کنٹرول بڑھا دیا ہے ریئر ارتھ میٹلز پہ۔ پہلے 7 نایاب دھاتوں پر تھا اور اس کے بعد 5 اور اس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس سے یہ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا چائنا نے۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1 نومبر سے 100% ٹیرف چائنا پہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ چائنا کی ایکسپورٹ جو ہے ٹو یو ایس وہ گر جائے گی، کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگ جائیں گی 100%۔ اچھا۔ جو چیز $1 کی چائنا دے رہا ہے اس وقت امریکہ کو، وہ $2 ہو جائیں گے اس کے۔ جب $2 ہو جائیں گے تو اس کی ڈیمانڈ گر جائے گی۔ جب ڈیمانڈ گر جائے گی تو پھر چائنا کی ایکسپورٹس بھی گرنی شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر مہنگائی ہو جائے شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ چائنا کی ایکسپورٹس کتنی شروع ہو جائیں گی، تکلیف ہوگی چائنا کو۔ اچھا، دوسری طرف چائنا نے جو ایکسپورٹ کنٹرولز لگا دیے ہیں وہ یہی لگائے ہیں کہ جی وہ جو منرلز ہیں بڑے ریئر ارتھ وہ امریکہ کو چاہیے فار ویریس ویری امپورٹنٹ ہائی ڈیولپمنٹس۔ وہ چائنا نے کہا ایکسپورٹ ہی نہیں ہو سکتے، وہ روک دیا۔ تو اس سے امریکہ کی جو امریکہ پروڈیوس کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے، اور جو ان کی ملٹری کے اندر جس کی ضرورت ہے وہ سپلائی لائن گر جائے گی۔ تو دیز آر بوتھ سیویئر اسٹیپس۔ اور مگر بات وہی ہے کہ یہ جائے گی بات، دونوں ایک دوسرے کو ٹھک ٹھک کریں گے، دونوں کا نقصان ہوگا، مگر پھر کسی نہ کسی سٹیج کے یہ بیٹھیں گے اور پھر گرانے شروع کریں گے سارا کچھ۔ تو یہ نیگوسیشن کا یہ ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ایسکلیشن لیڈر چلتی رہتی ہے۔ پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جسے کہتے ہیں نیوکلیئر سٹیج۔ آپ نے یہ سنا نا کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر ایسکلیشن ہو رہی ہے، تو ایسکلیشن ہوتی ہوتی نیوکلیئر پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب نیوکلیئر پہ پہنچتی پھر لوگ رک جاتے ہیں، پھر نیگوسیشن ہوتی ہے سب کچھ۔ تو اب یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، وہی وہ ادھر وہ لگا ہوا ہے چائنا، ادھر یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سونر اور لیٹر چائنا اور امریکہ جو ہے سیٹل کر لیں گے اپنا معاملے۔ ہاں، یہ میٹلز جن کو چنا گیا چائنا کی طرف سے، کہا جا رہا ہے کہ یہ یو ایس ڈیفینس انڈسٹری کے لیے بڑی کروشل ہیں۔ وہاں جو F-35 ایون فائٹر جیٹس جو ہیں ان میں بھی یوز ہوتے ہیں، اور AI کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں یہ یوز ہو رہی ہیں۔ چائنا ان پابندیوں سے دباؤ بڑھانا چاہتا ہے یا اپنی فوجی طاقت کو ایکسلریٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں؟ فوجی طاقت کو ایکسلریشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اٹس انڈیپینڈنٹ، وہ ان کے پاس اپنی شارٹیج نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ بنا رہے ہیں اپنا۔ یہ صرف امریکہ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تم ہمارے ایکسپورٹس کو کم کر رہے ہو تو ہم تمہارے امپورٹس کو ہم کم کریں گے۔ سو دس از ٹرائنگ ٹو ہرٹ ایچ ادر، کیونکہ ٹیرف وار جو ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، ہی از یوزنگ ایز این انسٹرومنٹ آف وار، تو خود کہتا ہے بالکل ٹیرف وار ہے یہ۔ تو ٹیرف وار میں پھر انہوں نے اب یہ کر دیا ٹیرف، اور ادھر یہ کر دیا۔ اور ایسے میں آپ نے کہا کہ نیوکلیئر سٹیج آتی ہے تو پھر نیچے آتا ہے پارا، یہ ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے قریب آ رہا ہے، بیکاز 100% اور جو بڑھانا ڈونلڈ ٹرمپ کا از نو جوک، مگر یہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ میری ویو یہ ہے کہ ود ان اے منتھ اور 2 months یہ پھر سے گرے گا سارا کچھ، سیٹلمنٹ ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو نقصان نہیں ہوگا بائی اسٹاپنگ ایکسپورٹس آف ریئر ارتھ منرلز، رک جائے گا، ڈزنٹ میٹر۔ بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑے سرپلسز ہیں، یہ تھوڑا سا تکلیف جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ اٹس اے ڈکٹیٹرشپ، وہاں عوام کا جو رسپانس ہے یا جو تکلیف ہے، دیٹ ڈزنٹ کم انٹو دی ایکویشن، اس کو کوئی نہیں سوچتا۔ امریکہ از سپوزڈلی اے ڈیموکریسی، عوام وہاں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب وہاں انفلیشن شروع ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، تو چیخیں نکلیں گی لوگوں کی، اور اپوزیشن جو بھی ہے اگر ہے لگے کہ جی مہنگائی اتنی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور وہاں کی جو بیسک کنزیومر کلاس ہے وہ مڈل کلاس ہے۔ اچھا، اور مڈل کلاس کے اگر جو چیز وہ چائنا سے آ رہی ہے، اور زیادہ تر کنزیومر گڈس چائنا سے ہی آ رہے ہیں، تو وہ اگر لوگوں کے مہنگے ہو جائیں گے تو لوگ تو شیخے ماریں گے کہ یہ کیا ہوا۔ تو مین وائل نومبر میں ان پابندیوں کا جو امریکہ کی جانب سے لگائی جا رہی ہے، نفاذ ہونے سے پہلے ساؤتھ کوریا میں ایک اجلاس ہونے جا رہا تھا، ایشیا پیسیفک کوآپریشن سمٹ۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ شاید وہ نہ ملیں پریزیڈنٹ شی سے،
آپ کو لگتا ہے کہ امکانات ہیں ان کی میٹنگ ہو پائے گی یا؟ دیکھیے ہونی چاہیے. یہ بھی گیمز ہیں, گیم پلینگ ہے. اچھا, کہ ٹھیک ہے پھر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, ملتا ہی نہیں میں. ہاں نہیں ملتے. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی کی میٹنگ ہوگی, سونر اور لیٹر ہوگی, اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں کے مفاد میں ظاہر ہے. اور پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ سب ہینڈ شیک ہو گئی, سب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میٹنگ ہو اور فیلئر ہو جائے, دونوں افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں لیکن پوٹن کے ساتھ تو بریک تھرو نہ ہو سکا, وہ تو ہاں مگر وہ دیکھیں نا, بریک تھرو نہ ہو سکا تو اگر ادھر نہ بریک تھرو ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, وہ تو ڈکٹیٹرشپس ہیں. یہاں سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں, میڈیا پہ پڑ جاتا ہے, کانگریس پڑ جاتی ہے, اپوزیشن پڑ جاتی ہے. ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کو فرق پڑتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر روز اسی لیے ٹی وی پہ آیا ہوا ہوتا ہے. کیا وہ آپ کو ہر روز ٹی وی پہ آ کے نظر آتے ہیں؟ نہیں. سو دس از دا ڈفرنس. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لیوریج ہے نا, اسپیس ہے فار مینوور, بہت تھوڑی ہے. ویئر ایز دیز ٹو ڈکٹیٹرز, ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, جو مرضی فیصلہ کریں, کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون ہے اس وقت مشکل میں اس سچویشن کے بعد؟ یہ آپ نے بہت سے دلچسپ سوال, اور اس میں سے میں نے ایک سب سے زیادہ اچھوتا سوال چنا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے. یار بڑے سوال آئے ہوئے تھے. جی جی بالکل, ان میں سے بڑے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال جو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیوں چنا. واشنگٹن سے اسد چودھری. ہاں جی, کی کہنے ہیں چوہدری صاحب؟ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں پی سی بی کے چیئرمین ہوتے ہیں, ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آیا کہ اس میں کوئی ان کا کارکردگی میں ٹیم کی یا کمپوزیشن میں کوئی کردار کوئی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, یا کہاں تک ذمہ داری ان پر پی سی بی کے چیئرمین پر اکثر میڈیا میں یا ناقدین جو لگاتے ہیں؟ تو پی سی بی کے ایکچولی چیئرمین جو ہے وہ اس کا کردار ہے کیا پی سی بی میں؟ کیونکہ وہ کوچ بھی ہیں, کوئی ان کے ٹیم کے کوئی مینیجر بھی ہوتا ہے, کوئی بالنگ کوچ, کوئی فیلڈنگ کوچ, کوئی فزیو ہوتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. پی سی بی کے چیئرمین پر جو ذمہ داری کہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں ٹیم کی کارکردگی پر؟ ہائے اللہ. اچھا جی, ایسے ہے کہ پی سی بی کی کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے نا, وہ ڈیفائن کرتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ چیئرمین کا کیا رول ہے اور کون سے پاورز ہیں چیئرمین کے پاس. اب پچھلے 10 سال میں 2 قسم کی پی سی بی کانسٹیٹیوشنز رہی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے, سارا پاور چیئرمین کے پاس ہے, ہر چیز پتہ نہیں ہلتا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس میں چیئرمین کے پاورز الگ اور ایک چیف ایگزیکٹو یا ایم ڈی آپ سمجھے, اس کے پاورز الگ. جو پہلی والی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چیئرمین خود ہی ایم ڈی ہوتا ہے اور خود ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, تو وہ دونوں رولز کو کرتا ہے. ہی از چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹرز, اور ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی وہی ہے. ویئر ایز دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ کچھ اس کے پاورز ہیں اور باقی جو پاورز ہیں ڈے ٹو ڈے رننگ کے وغیرہ وغیرہ وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ 2014 میں آئی تھی, 2019 تک رہی, پھر عمران خان نے ایک دوسری کانسٹیٹیوشن لے کے آئے جس کے اندر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کا رول الگ کر دیا گیا. پھر یہ واپس آ گئی ہے کانسٹیٹیوشن, اور اس کے اندر چیئرمین از آل پاورفل. چیئرمین از آل پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی وہ بناتا ہے, چیئرمین جو ہے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے. ساری اپوائنٹمنٹس, ساری انکلوڈنگ کوچز, انکلوڈنگ ایگزیکٹوز, ہر قسم کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر انگوٹھا چیئرمین کا ہوتا ہے, جس کو چاہے وہ بنا دے, جس کو چاہے نہ بنائے. تو آپ سمجھیں کہ انڈر دا چیئرمین پی سی بی کی کارکردگی ہے, جو سب کچھ ہے وہ چیئرمین کے ہاتھ میں. چیئرمین ایسے سلیکٹرز لگائے جو کہ ان کی ہر بات مانے, اور جو چیئرمین چاہے وہ کروا لے ان سے. اور اسی طریقے کے ساتھ فورن کوچز کو لانا ہے وہ بھی چیئرمین فیصلہ کرے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کس طریقے سے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنا ہے نہیں کرنا وہ بھی چیئرمین کرے. ویمنس کرکٹ ٹیم اس کا بھی ہیڈ چیئرمین. تو چیئرمین از آل پاورفل. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ بہت سی ٹیکنیکلی موٹے موٹے جو فیصلے ہیں اس کی اجازت لینی پڑتی ہے چیئرمین کو فرام دا بورڈ آف گورنرز, بی او جی جسے کہتے ہیں. بی او جی بورڈ آف گورنرز 10 لوگوں کا ہوتا ہے, 11, جس میں 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں فرام دا ریجنز, جو ریجنل کرکٹ ہے اس کے, اور 4 ڈپارٹمنٹس جو کہ لائک حبیب بینک ہے یا اس قسم کے جو ان کے ہوتے ہیں, اور 2 پھر اور
प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक शख्स और होता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है एक दो और लोग भी आ जाते हैं, उनको भी कोऑप्ट कर लिया जाता है। और जो भी फैसला चेयरमैन करे वो अगली बोर्ड मीटिंग में उससे अप्रूव करवाना पड़ता है कि अच्छा जी अब ये फैसले हुए हैं एग्जीक्यूटिव के, अब आप इसके मोहर लगा दें। और 99% ऑफ द टाइम सारा बोर्ड जो है जो चेयरमैन कहता है वही करता है, क्योंकि चेयरमैन के इतने पावर्स होते हैं कि वो तंग करना चाहें किसी को तो तंग भी कर सकते हैं। अच्छा, और सिफारिश लेना चाहें तो सिफारिश भी ले सकते हैं। सो आप समझे कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स राइट नाउ चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि तो फिर जिम्मेदारी भी सारी चेयरमैन की होती है। अच्छी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बुरी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। अलबत्ता होता ये है आम तौर पे कि चेयरमैन ये भी कह सकता है कि देखिए मैंने तो एक सिलेक्शन कमेटी लगा दी थी, उन्होंने फिर आगे जाके इस टीम को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कुछ और जो लोग उसकी तनकीद करते हैं वो कहते हैं कमाल है, आपने बंदे लगाए हैं, वो बंदों ने जो चीज़ की है तो आप ही का जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप ये बंदे ना लगाते तो ये ना होता, या आपने सिफारिशें लगाई हैं बंदों के ऊपर, या आपने बंदों को ऊपर प्रेशर डाला है, तो ये बात चलती रहती है। टीम हारती है तो होता ये है कि मीडिया जो है वो कहता है चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने गलत सिलेक्शन की, चेयरमैन ने गलत कोचेज़ लगाए और चेयरमैन ने नहीं ठीक किया। और अगर जीत जाए तो लोग चेयरमैन की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, लोग कहते हैं सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई थी, फलाने बैट्समैन ने बड़ा अच्छा किया, फलाने बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, तो गाली पड़ती है चेयरमैन को और शाबाश मिलती है या प्लेयर को मिल जाती है या कोचेज़ को मिल जाती है। तो इसका ये भी एक पहलू है। सो बेसिकली यही है कि द चेयरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman जो कि सारे इन issues को सही तरीके से अच्छी advice ले, अच्छी teams बनाए advisors की, and also the rest of it. तो असद चौधरी साहब आपको जान के आप जो अगला सवाल है, व्यूअर ने अपना नाम नहीं बताया तो फिर मैं इस सवाल को अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है? तेरी खैर। नजम सिटी साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा पीसीबी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कमांड इन दोनों पे आपको है और किसी एंकर को हासिल नहीं है ना। सिटी साहब, 3 साल पहले जब आपने ये चार्ज संभाला समा टीवी के ऊपर, तो आपने वेट उठाकर ग्राउंड के चारों तरफ आपने फील्डिंग का जायजा लिया कि मुझे किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आप जब शुरू में आए तो आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जो भी बॉल आती तो आप उसको डॉट बॉल खेलते रहे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नजम सिटी साहब न चौका मार रहे, न सिंगल ले रहे, न छक्का मार रहे। इसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को देखा तो आपने सिंगल लेना शुरू कर दिया, सिंगल खेलते रहे। आजकल देखने में आ रहा है कि आजकल आपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा तेज शुरू कर दी है, डबल भी आ रहा है और शॉट मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट लग नहीं पा रहा, वो जमीन पे आके गिर रहा है। अवाम आपसे उम्मीद लगाई है 10-12 साल पहले जो आपकी एंकरिंग होती थी, क्या चौके छक्के लगाते थे, वो कब हम आपको देखेंगे चौका छक्का लगाते हुए? क्या आज ऐसे हालत मौजूद नहीं कि जो चौका छक्का लगाया जाए? क्या अभी भी कोई इंतजार है किसी चीज का? आपने खुद ही जवाब तो दे दिया कि आजकल के हालात कैसे, इसमें चौका छक्का लग भी सकता है कि नहीं। चलिए, बात यह है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी आज़ादी थी, जमहूरियत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन जो भी थी वो कमज़ोर थी और मीडिया काफ़ी आज़ाद था। वो दिन है और आज का दिन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मीडिया की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया गया। बहुत से नए कानून बनने शुरू हो गए। मुझे याद है कि मैं चैनल 24 में था और काफ़ी अरसे के लिए मैंने कुछ कह दिया, खान साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने चैनल ही बंद करा दी। काफ़ी बहर 3-4 महीने में बाहर बैठा रहा। अब फिर जाके कोई मुकमुका हुआ, फिर अदालतों में हमें घसीटना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। तो ये जो घुटन हुई है ये खान साहब के ज़माने से है। आपको पता है खान साहब का तो मौक़िफ़ यही था, सारे जेल ही पा दो, सारे नो या कर दो, सारे वो कर दो, तो वही हुआ था। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त चौके छक्के मारने का तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही थी। और अगर मारने की कोशिश की तो खान साहब ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था और मेरा ख्याल है और भी कुछ केसेस हो गए थे। फिर चैनल बंद हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर चैनल ही बंद हो जाएगी तो चौके छक्के कितने मारोगे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये PDM की गवर्नमेंट शमट आ गई, हम वापस आ गए। हमने कहा चलो जी हुन शायद चौके छक्के मारने का वक्त आ जाए। मगर वो चौके छक्के मारने का जब वक्त आया तो आपने देखा क्या हुआ कि PTI को रोकने के लिए वो सारा मीडिया रुक गया। अब वो ये सिचुएशन ये है कि बहुत सख्त कानून आ चुके हैं
اور اس وقت میں سمجھتا ہوں چوکے چھکے دکے لینے کا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہو گیا ٹو سے اینی تھنگ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ ہیں، اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں چوکا چھکا مارنے کی، مگر وہ آپ کو نظر نہیں آتا چوکا چھکا. وہ چوکا مارتے ہیں، گیند اڑا کے مارتے ہیں، گیند ہوا میں غائب ہو جاتا ہے یا وہ کہیں کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے، جہاں فیلڈر نہیں بھی تھا ایک دم فیلڈر آ جاتا ہے اور کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. تو اب ایک ہی ہے، یا تو چھوڑ کے گھر چلے جائیے، چپ کر کے بہ جائیے، یا آ کے لگے رہیے ٹھک 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 ٹھک، اکے دکے کبھی چھوٹا جا ایک چوکا مارتا، پھر دوڑ گئے، پھر آگے ایک ٹک 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 ٹک. تو یہی گیم ہو رہی ہے ساری جگہ پہ. تو اس میں میرا خیال ہے اینکرز بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا اب کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ کتنا کوشس اور ٹیمڈ ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس دا ریزن. اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. میرا تو ابھی بھی بڑا دل کرتا ہے کہ چوکے چھکے ماروں، مگر جب مارتا ہوں تو وہ راستے بھی رک جاتے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے، تو آپ کہتے ہیں چوکا نہیں مار رہے آپ. گیند کہیں ہوا میں رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے میں ابھی آپ کو یہیں پہ روک دوں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ یہ بھی رک جائے، یہ بھی رک جائے. گراؤنڈ سے باہر آپ شارٹس مارنا شروع کر دیں. احسن صاحب ہیں، انہوں نے 2-3 سوال جو پوچھے آج کے شو میں، آپ کو ان کے جواب مل گئے ہوں گے.